our vision is to transform this Rupani Academy into a community development center. So, to realize this vision, we have started a lecture series here. Initially, we had Dr. Parvez Hoodboy here for a week-long sessions. Most of you have attended his sessions here in the afternoon. In the morning, we had summer camp, and in the evening, in the afternoon, we had sessions on diverse themes. And then Aziz Ardal Sahab came, he had a wonderful session. And we are also grateful to our Zafar Waqar Taj Sahab, he was here with a highly inspiring session. And today, Alhamdulillah, we have Aziz Ahmad Jamali Sahab and both Aziz Sahiban. یہ سب آپ کے لیے میرے لیے ہم سب کے لیے ویسے بھی بہت عزیز ہیں تو وی آر ریئلی ہیپی ٹو ہیو یو ہیئر سر. تو I don't want to take much of your time, so I would like to both of you to please take the floor and inspire all of us. Thank you. میں اس بک ریویو کو کرنے سے پہلے تھوڑا کانٹیکسٹ دینا چاہتا ہوں. کانٹیکسٹ آپ کو پیش کروں گا کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں یہ کافی ٹیبل، کیونکہ ہمارے یہاں کلچر اتنا نہیں ہے، کافی ٹیبلز کا کلچر نہیں ہے. ایک ویژول پریزنٹیشن ہے ایک پرٹیکولر پروونس آف پاکستان علاقے کے بلوچستان کی. تو اس پہ میں کچھ تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کو سیٹ کرنے کے بعد میں اس بک کو، اس ایفرٹ کو سچویٹ کرنے کی کوشش کروں گا. یہ دیکھیں انسانی جو نالج کے مختلف ذرائع ہیں، جس میں اہم ذرائع ہمارے حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، ہمارے 5 سینسز ہیں. اس میں سے کہتے ہیں کہ انیشلی بچپن میں 80% جو ہمارے سورسز آف نالج ہوتے ہیں یا سورس ہوتا ہے وہ ہماری سائٹ ہوتی ہے، ہماری آنکھ ہوتی ہے، جو بچپن میں بچوں کا جو کہا جاتا ہے. تو ارسطوٹل نے کہا تھا کہ ٹو سی از ٹو نو، دیکھتے ہیں جاننا ہی کا ایک عمل ہے. لیکن کیونکہ ہمارے ایک پرٹیکولر کلچر کانٹیکسٹ میں، پھر ہمارے کنٹری کے کانٹیکسٹ میں ہم بیسکلی دیکھنے کے بھی اتنے شوقین نہیں ہیں. دیکھنا بہت بورنگ چیز ہوتی ہے ہماری، دیکھنا ہوتا ہے کہیں کچھ اور چیزوں پہ زیادہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھنے کا ہی عمل ہے بیسکلی، یہ کنیکٹ کرتا ہے نالج کے ساتھ. یہ دیکھنے کا عمل یہ نہیں ہے کہ صرف ایک محدود رہتا. دیکھنے کے عمل نے ہی اس ایج کو کریٹ کیا جس کو ایج آف ایکسپلوریشن کہتے ہیں. 2 طرح سے ایکسپلوریشن ہوئی، ایکسٹینڈ ہوئی انسان کی آنکھ. وہ کس طرح سے ایکسٹینڈ ہو گئی؟ ٹیلیسکوپ ایجاد ہوا تو خلاؤں کو انسان تسخیر کرنے لگا. مائکروسکوپ ایجاد ہوا تو وہ انسان کے جسم کے اندر جھانکنے کے قابل ہوا. اسی طرح سے جدیدیت کا دور کا آغاز ہوتا ہے. انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ماڈرنٹی کا جو آغاز ہوتا ہے، جس کو ماڈرنٹی کہتے ہیں، تو کیمرہ آ گیا. کیمرہ نے یہ کر دیا کہ بیسکلی مارشل میکلوہن نے کہا تھا کہ ٹائر از ایکسٹینشن آف دی فیٹ، کلوتھ از ایکسٹینشن آف دی اسکن. سو کیمرہ از بیسکلی ایکسٹینشن آف دی ہیومن آئی. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو کیمرے کو جدیدیت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت میں کیمرہ از دی ہسٹورین آف ماڈرنٹی. جدیدیت کا تاریخ دان ہی کیمرہ ہے. ہم جدیدیت میں داخل ہو گئے ہیں لیکن بغیر تاریخ کے داخل ہو گئے ہیں. تو اب اسی لیے بہت لازمی ہے کہ ہم جو دیکھتے ہیں اس کی کم از کم ڈاکومنٹیشن ہو. اور یہ جو ماڈرن انسٹرومنٹ ہے یہ ہمارے اوریجنل ایکسپیرینس کو کوئی خراب نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو بہتر طریقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. اب ہسٹوریکلی انسانوں کا ہمارے گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں یا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں تو دیکھنے کے 2 طریقے رہے ہیں. ہسٹوریکلی ہمارے یہاں پہ ہاریزنٹل ہمارا ویو رہا ہے. ہاریزنٹل مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کمپلسری فٹ واک تھی. انسان اڑتا نہیں تھا جہازوں میں، جہاز نہیں تھے تو پیدل چلتا تھا. کمپلسری فٹ واک کے دوران انسان ہاریزنٹلی دیکھتا رہتا تھا تو نیچے زمین کے چپے چپے سے واقف تھا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہر گاؤں میں، ہر نکڑ کا، ہر پہاڑ کے ایک حصے کو، مختلف حصوں کو مختلف نام دیے ہیں. ابھی ہم پڑھے لکھے ہو گئے ہیں لیکن ہم نے وہ نام دینے کی کیپیسٹی لوز کر دی ہے. ایک کن داس کا نام ہمارے آباء و اجداد نے دیا تھا، ہم نے اس کو علامہ اقبال ٹاؤن بنا دیا. ہم اتنا کر سکتے ہیں. تو یہ
بیسکلی انگیجمنٹ آپ کی بہت لازمی ہوتی ہے. یہ ہاریزنٹل ویژن ہوتا ہے, ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے اسی کے بیس پہ ہی ہمارے گورنمنٹ سٹرکچر کھڑے ہو گئے, ہمارے سوشل سٹرکچر کھڑے ہو گئے. گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں دیکھیں, میرے دادا تقریباً 1893-94 میں ان کی پیدائش تھی. 106 سال تک حیات رہے, وہ بعد میں انتقال کر گئے. کیونکہ وہ اس دور کو بھی دیکھا تھا انہوں نے, جب وہ پیدل چلتے تھے یا گھوڑوں پہ چلتے تھے, ٹریک کر کے آتے. پھر کراچی گئے تو انہوں نے جہاز بھی دیکھا, ریل گاڑی دیکھی. تو وہ وہاں سے جب چلتے تھے تو ہنزا کے کلک سے لے کے معین تک اور گلگت میں شیروٹ شکیوٹ سے شکر تک ہر گاؤں کا ہر بندے کو جانتے تھے, ہر گھرانے کو وہ پہچانتے تھے. یہ کمپلسری واک کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آرگینک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں. لوگوں نے رشتہ داریاں, اسٹریٹجک رشتہ داریاں کی, پڑاؤ ڈالنے کے لیے چھلت میں کی, کہیں گلمت میں کی, گلگت میں شادیاں کی, شروٹ میں کی, نومل میں شادیاں کی. تو یہ اب پورا سٹرکچر اس کے ارد گرد پیدل چلنے کے ارد گرد گھومتا ہے. تو یہ ہاریزنٹل ویژن کے ارد گرد یہ سارا ہمارا سوشل سٹرکچر اور ہماری ذہنی تشکیل ہوئی ہے. اب یہ ایک ویژن ہے. دوسرا ویژن آتا ہے ورٹیکل. اب ورٹیکل ویژن جہاز کی انوینشن کے بعد انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ اوپر سے چیزوں کو اوورال ان چیزوں کو دیکھنے لگے. جہاز کی انوینشن نے بہت آسان کر دیا, ورٹیکل ویژن آنے لگا. تو اس نے وہ چیزیں دکھانے کے انسان کو قابل بنایا جو انسان پہلے دیکھنے کے قابل نہیں تھا. جب انسان چاند پہ پہنچا تو ایک سب سے بڑا حادثہ ہوا, ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. then human beings started to look down upon the earth نا, اس میں وہ ہمبلنس ختم ہو گئی. جو زمین پہ چلتا ہے وہ ہمبل ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے فلسافیکل امپلیکیشنز بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ اچھا ویژن یہ ہوتا ہے جو مختلف ہورائزن کو ملا دیتا ہے. آج کل ڈرون ٹیکنالوجی کے اس کے بعد سیٹلائٹ نے دنیا کے چپے چپے پہ تقریباً ہر خالی جگہ کو فل کر دیا ہے. تو آج کل جو کنٹرول ہے ورٹیکل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ورٹیکل, ایون گورننس لیول پہ بھی, ملٹری وائز بھی ورٹیکل ہی سارا چیزوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو آج یہ ورٹیکل ویژن کا بھی دور آیا ہے. سو ہمارے پاس کیا ہے, دو ٹائپ کے ویژن ہے, ہاریزنٹل اور ورٹیکل. اس کو عمودی یا کیا کہتے ہیں, افقی, کیا افقی اور عمودی کہتے ہیں اردو میں, اور مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ دو ویژن ہے. تو یہ جو آج بک جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ اس کا ٹائٹل ہی دیکھ لیں, بلکہ یہاں پہ ڈسپلے ہے, بلوچستان ایئر پینوراماز اینڈ لینڈسکیپس. تو اس میں آپ کو یہ دونوں سائٹس, دونوں طریقے آپ کو, دونوں ہورائزنس ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. جمالی صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے جو ہاریزنٹل یا زمین کا جو سارا جو آپ نے ایکسپلور کیا ہے, اور آپ کے جو کو آتھر ہے طاہر خان کیانی نے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک بیسیکلی پروفیشنل ایک پائلٹ بھی ہیں, تو انہوں نے اوورآل ورٹیکل آپ کو سائٹس پرووائڈ کی ہیں. تو جمالی صاحب کل ایک ان کے آفس میں گپ شپ ہو رہی تھی بک کے متعلق, کہہ رہے تھے کہ جمالی صاحب نے طاہر صاحب کو پہاڑوں پہ کھینچ کے لایا, زمین پہ اتارا, اور وہ آپ کو پتہ نہیں کہاں پہ لے گئے, جہاز میں لے گئے. تو یہ ایک طرح کا کولیبریٹو ایفرٹ ہے. ایک جرمن فلاسفر ہے ہینس گڈامر, وہ کہتے ہیں کہ اپنے ویژن براڈ کرنے کے لیے دیر از آلویز نیڈ ٹو ہیو میٹنگ آف ہورائزنز. ہورائزنز ہمارے آفاق جب ملتے ہیں تو ہمارا ذہن اتنا ہی کشادہ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دو آفاق مل رہے ہیں, ہورائزنز مل کے آپ کو بلوچستان کے اوور آل ایک آپ کو پکچر دکھا دیتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے ہر چپے چپے کا ہر ڈائمنشن کو کور کیا ہے, لیکن اس میں کوشش کی گئی ہے کہ اس کے چیدہ جو فیچرز ہیں ان کو کور کیا جائے. اب اس ٹیبل بک میں اب بلوچستان کے متعلق دیکھیں, چھوٹی چھوٹی ایکسپیرینس ہماری لائف میں ہوتی ہیں, وہ ڈٹرمائن کرتی ہیں. اب میرے متعلق پوچھیں تو بلوچستان کا جو پہلا میرا پرسپشن ہے وہ جو 5 روپے کی نوٹ پہ تھا ٹنل, جو جلباغ ٹنل, وہ تھا میرا پہلا امیج بلوچستان کا. وہ تھا ایک نوٹ پہ وہ امیج ہوتا تھا. اس امیج پہ بلڈ کرتے ہوئے پہلی مرتبہ میں گڑانی گیا بلوچستان,
پھر کوئٹہ جانا ہوا تو پتہ چلا کہ مجھے ہم یہ کہا گیا نا ہم گلگت بلتستان پیراڈائز آن ارتھ فلانا کہا جاتا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ ایک ولڈرنس میں بھی ایک زبردست ایک خوبصورتی ہوتی ہے، صحرا کی بھی ایک خوبصورتی ہے۔ مجھے تو یاک بہت خوبصورت لگتا تھا، پتہ چلا کہ اونٹ بھی بہت خوبصورت ہے جو بلوچستان میں ہے۔ میں آج کل ایک عرب ملک میں رہتا ہوں، سیریا میں، مجھے پتہ چلا کہ جمیل جو لفظ آیا وہ جمل سے ہی نکل کے آیا ہے، جمل جس میں عربی میں اونٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، آپ جب اپنے علاقے سے ہٹ ایون اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں تو دیکھنا بہت لازمی ہے۔ اس میں تقریباً 40 کے قریب آپ کو چیپٹر آپ کو ملیں گے، 123-24 اس کے پیجز ہیں۔ اب اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے۔ اب کوہ سلیمان ہمارے یہاں 3 رینجز ملتے ہیں کہتے ہیں، تو اس کو سکم تھرو کرتے ہوئے ڈسکرپشن پڑھتے ہوئے، کیونکہ گراؤنڈ پہ جمالی صاحب خود گئے ہیں تو انہوں نے ڈیٹیلز پرووائڈ کی ہے کہ کہاں سے یہ آتا ہے، اس رینجز کے متعلق ڈسکرپشن پرووائڈ کی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ آف روڈ جاتے ہیں تو کتنے گھنٹے ٹریک کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز دی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایک طرح کا آپ کے لیے گائیڈ بک ہے اگر آپ ایکسپلوریشن کے شوقین ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ ایکسپلوریشن آلریڈی کم تھا، جو تھا وہ بھی ختم ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، انفلوئنس کے انڈر، اسی لیے بہت لازمی ہے کہ آپ فزیکلی چیزوں کو ایکسپلور کر لیں، دیکھنا سٹارٹ کر دیں۔ میں اس کتاب کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ فیل ہو رہا تھا، مثال کے طور پہ آپ کل اواران کو کہہ رہے تھے، میرے خیال میں یہ مارس ہے، مارس آن ارتھ، واقعی آپ وہ دیکھتے ہیں پکچرز کو تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے وہاں فرض کر دے کل اپورچونٹی آ سکتی ہے، کوئی مارس کے متعلق مووی بنانا چاہے تو دیٹ کین بی اے ویری گڈ سائٹ فار فلمنگ۔ میں موروکو میں تھا تو پتہ چلا کہ جو اینشین رومن اور گریک کے دور کی ساری موویز، ایون کاؤبوائز کی جو موویز بنائی جاتی ہے آج کل موروکو میں بنائی جاتی ہے، کیونکہ لینڈسکیپ بہت میچ کرتا ہے۔ ایک اور پکچر دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگا کہ میں پچھلے 3 ہفتے پہلے جارڈن میں تھا کہ یہ پیٹرا کا جو وہ ہے گورج، اس کے اندر ہم داخل ہو کے کسی ویلی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، گلیشیئر ہے، برف ہے نا، تھوڑی بہت گرین پیچز ہیں، لیکن بلوچستان کا لینڈسکیپ آپ کو بہت ڈائیورس ملے گا۔ آپ کو جزیرے ملیں گے، آپ کو سمندر، بیچز، خوبصورت بیچز، آپ کو پرسٹین بیچز آپ کو ملیں گے، آبشاریں، جھیلیں ملیں گی، آپ کو ڈیزرٹ ملے گا، آپ کو بالکل ولڈرنس نظر آئے گی۔ تو یہ ایک طرح سے کیا ہے، ولڈرنس 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ولڈرنس وہ ہے جو جسمانی ہوتی ہے، آپ فزیکلی چل کے جا کے خانہ بدوشی کرتے ہیں، آوارہ گردی کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہے، آپ کو پھر ایکسپلوریشن کی طرف جاتی ہے، اور ایکسپلوریشن کیا ہے، فزیکلی چل کے نئی چیزوں کو دیکھنا بھی ایک انٹلیکچوئل انڈیور ہے۔ ہم اپنے پرسیپشنز بنا کے مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ہم مختلف علاقوں میں جاتے نہیں ہیں، تو یہ کیا کرتی ہے، ہمارے پہلے والی سرٹینٹیز کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ کتاب میں بہت سارے ڈائیورس وہ ہیں۔ اچھا، میں جمالی صاحب کو پہلے سے یہاں آنے سے پہلے ہی فالو کرتا تھا، یہ خود تصویریں شیئر کرتے رہتے تھے ٹنلز کی اور پرانے ریلوے اسٹیشنز وغیرہ کی۔ آپ کو وہ فزیکل ہیریٹیج بھی وہاں پہ، آپ کو فزیکل مٹیریل کلچر آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے آپ کو چیزیں یہاں پہ ملیں گے۔ جیولوجی کے لیے میں دیکھ رہا تھا، آپ کو جیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ساری عمر وہاں لگا سکتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کے ایک نئی تھیوری بھی بلوچستان سے آپ کریٹ کی۔ کریٹرز ہیں آپ کے، باقاعدہ ڈیوائڈز نظر آتے ہیں، والکینوز کے جو وہ ہیں وہ سارے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ایک فزیکلی علم پھیلا ہوا ہے، وہ دیکھنے والے آنکھ کے منتظر وہ علاقہ ہے۔ تو یہ ایک اچھی کتاب ہے اس علاقے کو ایکسپلور کرنے کے لیے۔ آپ پہلے دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن خود بخود آ جائے گی۔ اب اس میں یہ ہے کہ میں زیادہ آپ اور جمالی صاحب کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک بیسکلی جرمن فلاسفر تھے ایزایا برلن، انہوں نے ایک چھوٹی سی مختصر کتاب لکھی ہے، بیسکلی وہ ٹالسٹائی اور ان پہ لکھی ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے دا ہیج ہاگ اینڈ دا فاکس۔ ہیج ہاگ وہ جو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے ورڈ نہیں آتا ہے، جس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، ہاں پرکپان،
تو وہ کہتا ہے کہ پورکوپین کیا کرتا ہے، وہ ایک بڑی چیز کو جانتا ہے پورکوپین جو ہوتا ہے، اور فوکس جو ہے لومڑی وہ بہت ساری چیزوں کو جانتی ہے. وہ اب ہمارے یہاں فوکس کو چالاکی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ دانش کی علامت ہے، وہ بھی قابلیت کی علامت ہے. تو فوکس کیونکہ وہ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں. اسی طرح اقبال کے اس میں دیکھیں ڈائلاگ ہے سانپ اور چونٹی اور عقاب کے درمیان ہے. عقاب وہ کہتا ہے کہ میں کبھی اترتا نہیں ہوں، میں تو اوپر چلتے ہوئے پرندے پہ جپٹنا پلٹنا، پلٹ کے جپکتا، لہو گرم کرنے کا ہے ایک بہانہ. تو مذاق بھی اڑاتا ہے چونٹی کا کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سانپ کو وہ کہتا ہے. لیکن سانپ کہتا ہے کہ میں جن گہرائیوں کو جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے ہیں. اور پھر وہ اپنی ستائش کرتا ہے کہ وہ جو بلندیوں سے چیزوں کو جانتا ہے وہ سانپ نہیں جانتا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سانپ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ گہرائیوں کو، غاروں میں چھپے ہوئے رازوں کو پہچانتا ہے. شاہین بھی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن دونوں صحیح اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن یہ دونوں صحیح مل جائیں تو ایک بہت بڑی حقیقت کی تشکیل ہو جاتی ہے. تو یہ بک کیا ہے، آپ یہ سمجھے کہ برڈ آئی ویو کو بھی، برڈ آئی ویو کو ہیومن آئی کے ساتھ کمبائن کرتا ہے. تو دس از دا بک، آئی ٹرم اٹ ایز دا میٹنگ آف ہورائزن آف دی ہاریزونٹل پرسپیکٹو اینڈ دا ورٹیکل پرسپیکٹو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سوال جواب ہے، تو آپ اپنا سوال جواب کے دوران آپ اپنا نام انٹروڈیوس کروا دیجئے، اور ساتھ ساتھ پھر آپ بتائیے کہ سوال کس سے ہے، جمالی صاحب سے ہے یا سوال میرے لیے ہے. تھینک یو ویری مچ. جمالی صاحب سے کہ آپ کب یہ شوق آپ کو اور کیوں اور کیسے ہوا، یہ مطلب ہاؤ یو تھاٹ کہ یار آئی شوڈ ڈو دس، ایکسپلور کریں اس کے بارے میں. سر جو انٹرسٹ تھا، بالکل میں اسٹارٹ سے بات کر رہا ہوں. بڑا روایتی سوال آپ نے پوچھا ہے. وہ فوج میں ایک مثال مشہور ہے کہ چائے اور بیزتی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آوارہ گردی کا کوئی وقت تو نہیں ہوتا، لیکن عادت مجھے اسلام آباد میں پڑی. تو میری اتفاق سے پہلی پوسٹنگ بھی وہاں تھی اور رہائش بھی میری مارگلا ہلز کے آس پاس تھی. تو آئی کین کلیم کہ میں نے مارگلا ہلز کا ہر کلومیٹر پیدل پھیرا ہے. تو عادتیں وہاں سے خراب ہوئیں. پھر اسلام کے علاوہ بھی بہت کچھ آباد ہے. پھر ہم بلوچستان کے ویرانوں میں چلے گئے، جس کی کچھ جھلکیں آپ کے سامنے ہیں. اب میں گلگت بلتستان پہ ہوں، تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ دلچسپ کتاب آپ کو ملے آفٹر مائی پوسٹنگ، ناٹ بیفور. تھینک یو. سر آپ کے پاس 2 پورٹ فولیوز ہیں بڑے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ نیچر کو ایکسپلور کرنے میں ٹائم لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم ہے، نہیں ہوتا ہے اپنے لیے بھی، اور آپ مطلب اتنی زبردست جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں. آپ نے بلوچستان کے بارے میں تو لکھا، لیکن آپ گلگت بلتستان کو بلوچستان سے میرے خیال ہے زیادہ جانتے، تو آپ نے گلگت بلتستان پہ کیوں نہیں لکھا؟ اور ان فیوچر آپ کا کوئی پلان ہے سر کہ آپ جی بی کے اوپر بھی کچھ کام کر اس طرح؟ اچھا، فرق ایسے ہے اصل میں بلوچستان آئی سرو فار 9 long years بسائڈس کہ آئی بلانگ فرام دیٹ لینڈ، اور اس 9 سال میں سے 3 سال اس کتاب کی کاوش میں لگے. تو کتاب بنانا مشکل کام ہوتا ہے. اس اینگل سے ہمیں وقت بھی، ایفرٹ بھی زیادہ لگا، چیزوں کو ایک جگہ کنسنٹریٹ کرنا، پھر نوکری کے ساتھ بھی انصاف کرنا، تنخواہ بھی حلال کرنا، اور کتاب بھی مکمل کرنا. یہ چیلنج ہوتا ہے. اس میں میرے جو کو کنٹریبیوٹر ہیں طاہر صاحب، ان کا زیادہ رول ہے. فرینکلی تصویریں کھینچنا جانے والا رول جو تھکایا ہے خود کو میں نے، اور جو اس کو کمپائل کیا انہوں نے کیا، یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے. البتہ جی بی پہ جو بک بنے گی وہ میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ دلچسپ ایسے ہوگی کہ وہ موسٹ پرابلی میری ایڈونچر اور ٹریول سٹوریز ہوں گی. یہاں صرف ڈسکرپشنز ہیں. بلوچستان کی کہانیاں اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتی، تو میں نے چھوٹے چھوٹے چٹکلے پیراگرافس اس میں رکھے ہیں. ٹوٹلی 125 امیجز اینڈ لیس دین 100 پیراگرافس، تاکہ کم از کم یہ آپ کو ارج کرے کہ آپ اس لینڈ کو کچھ مختلف زاویوں سے دیکھیں. یہ اس کو مختلف زاویوں سے دیکھنے کی ایک کاوش بھی ہے، اور ایک ریئر کمبینیشن ہے. عزیز علیزاد شاید اس کو ڈسکرائب نہیں کر پایا. میں نے کہا پائلٹ اور ماؤنٹین ٹریکر کی دوستی 2 ہی صورت میں ہو سکتی ہے، یا ان کا ملاپ، یا تو پائلٹ پہاڑ پہ گر جائے یا بندہ پہاڑ سے اڑ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اے ریئر کامبو، کیونکہ ان کی بھی اسائنمنٹ وہاں پر تھی اور میری اسائنمنٹ بھی وہاں پر تھی. پھر ہم نے اس کو ایک کمبینیشن دیا،
اور یہ کمبینیشن اس کا پہلے ہم نے اردو میں کنسیو کیا تھا وچ واز بلوچستان زمین تا آسمان. پھر ہمیں لگا کہ شاید اس کی پذیرائی انگلش آڈینس میں زیادہ ہوگی, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو پروفیٹیبل شیپ بھی دی اور اس کے لیے انگلش چوز بھی کیا. میں ابھی بھی سوچ رہا ہوں کہ اس کا ایک اردو ورژن مختصر سا پمفلٹ کی شیپ میں کروں تو وہ ٹریول اور جو ایکسپلوریشن لورز ہیں ان کے لیے اچھی کاوش ہوگی. لیکن میں کہہ رہا ہوں نا, ہر علاقے کی یونیکنیس اپنی ہوتی ہے. بلوچستان میں بیرن بیوٹی ہے اور یہاں پر تو کلچرل اور نیچر کا جو آمیزش ہے وہ زیادہ دلچسپ ہوگا. اس پہ میں ایڈوانس میں بتانا نہیں چاہ رہا, اس کے لیے انتظار فرمائیے. ٹائم مینجمنٹ, دیر از آلویز ٹائم فار یور پیشن. دیکھیں, بیوروکریسی از مائی پروفیشن, ایکسپلوریشن از مائی پیشن. تو میں ہر وقت نکالتا ہوں. میرے جو ساتھی ایون گلگت بلتستان میں میرے ساتھ کام یا ٹریک کرتے رہے, ان کو پتہ ہے کہ میں نے رات کے اندھیروں میں بھی ٹریک کیا ہے, میں نے صبح کے سویروں میں بھی کیا ہے, میں نے چاندنی راتوں میں بھی ایکسپلور کیا ہے. تو دیر از آلویز ٹائم, وقت نکالنا پڑتا ہے, وقت کی کمی نہیں ہے. سر میں نے بلوچستان میں پورا تو نہیں, تھوڑا کچھ دیکھا ہے لیکن اچھا اور کچھ تعلق جو کہ گلگت بلتستان سے میں نے محسوس کیا ہے کہ دونوں خطوں میں کافی مناسبت ہے. آپ نے تو جی بی کو بہت زیادہ دیکھا, تو تھوڑا آپ فرمائیں گے کہ ان دونوں خطوں میں کتنی مناسبت اور کیا چیزیں مشترک ہیں؟ آن اے پازیٹیو لائن اگر کمپیئر کروں تو کلچر اور پیشن وہ مجھے کامنلٹی لگی ہے. لیکن یہ جو ایکسپلوریٹری نیچر ہے نا, خانہ بدوشی روش جس کو میں کہوں گا, وہ وہاں بہت زیادہ ہے, باوجود اس کے کہ وہاں ریسورس کم ہے. اور میں ارج بھی کروں گا, میری جب یہاں پوسٹنگ ہوئی تھی تو مجھے کوئٹہ میں جو پہلی پارٹی دی تھی وہ بلتیوں نے دی تھی, اور ایک نہیں 32 بلتی تھے. تو مجھے خود حیرت ہوئی کہ اتنے لوگ وہاں موجود بھی ہیں اور مجھے جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے شاید میں ایک سیشن بلتستان میں بھی رکھوں تاکہ میں بلوچستان اور بلتستان کو بھی کمپیئر کروں ان کا قرض چکانے کے لیے. لیکن ابھی میں آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ شاید اس سال سب سے زیادہ آپ کو بلوچستان کے افسروں نے سروس کے سینس میں انٹریکشن بھی ہوا ہے, پوسٹنگ بھی ہوئی ہے یہاں پہ. اس سے پہلے یہ رواج بہت ہی کم تھا. تو لیکن اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ریسیپروکیٹ بھی کریں. ہم نے پروپوز کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ جی بی کے افسرز باہر پوسٹ ہوں, خصوصاً بلوچستان جائیں تاکہ یہ رشتہ مزید بڑھے بھی اور مضبوط بھی ہو. تو اور یہ کتاب بھی ایک کاوش ایسی ہے, میری موجودگی یہاں اور کتاب بلوچستان, تو مقصد کنیکٹ کرنا ہے. ان کنیکشنز کی کمزوری, جیسے ابھی عزیز کہہ رہے تھے کہ اس کو ہم نے کمزور کیا ہے کیونکہ ہم نے آنا جانا چھوڑا ہے, ہم نے آسانیاں اپنائی ہیں, مشکلات سے دور گئے ہیں. ورنہ خانہ بدوشی تو یہاں بھی کامن تھی. میں جب چپرسن گیا ہوں, میں جب شمشاد گیا ہوں, مجھے بتاتے تھے کنجوت ریڈرز یہاں سے چلتے تھے اور شخصگام پہ جا کے ریڈ کرتے تھے, قافلوں کو لوٹ کے آتے تھے, اپنے لیے گندم شندم لاتے تھے. تب گندم یہاں سے نیچے سے نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے نا, نہ نیٹکو کا وجود تھا اس وقت. تو اس کانٹیکس میں ہم نے یہ چلنے کی روش کو کمزور کیا فرینکلی. اور گلگت میں تو میں نے, چونکہ میں ڈیولپمنٹ چیف بھی رہا ہوں, میں نے فیل کیا یہاں تو ہم نے فٹ پاتھ تک نہیں بنائے. مجھے تو مجبوراً یہ پہاڑوں میں کاٹ کے ٹریک بنانے پڑے تاکہ لوگ چلیں, کیونکہ سڑک پہ تو چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. اور آئندہ کی سڑکوں کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح فٹ پاتھ کو مینڈیٹری کریں. ہماری ہائی وے میں دیکھیں فٹ پاتھ نہیں ہے. میں نے NHA کو بڑی ریکویسٹ کر کے بڑی بنگلہ میں شروع کروایا. اب سلطان آباد کے لیے ایفرٹ چل رہی ہے کہ ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں 1 کلومیٹر کا فٹ پاتھ تو دونوں طرف ہو تاکہ ہمارے لوگ سڑک سے ہٹ کے چل سکیں. ہمارے بچے, ہماری خواتین سب جا رہی ہوں, تو یہ پھر دوسری سائڈ پہ لے جائے گا. لیکن ایکسچینج کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس طرف بھی جھانکیں. تو اس جھانکنے کی ایک کاوش ہے, اور جہاز میں نہ جائیں تو میں نیٹکو کی سروس شروع کرنے لگا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر فار شوئنگ اس اے ڈفرنٹ پکچر آف بلوچستان. کیونکہ ہم نے تو ہسٹری میں ابھی تک جو سنا بلوچستان کا, دیٹ اسٹارٹڈ فرام نواب مورود رنجر میں شروف اینڈ سماچار ہیں, سرمچار ہیں, پرہانیز. تو جو عزیز صاحب نے بات کی نا کہ سینگ از بلیونگ والی جو بات کی تھی, تو گلگت بلتستان میں جو میں آپ سے گزارش بھی کروں گا, آپ نے ویسے مجھے ایبٹ اور جیکب کی جھلک نظر آتی ہے. گورا جہاں بھی جاتا تھا وہ لکھتا تھا, ناٹ جسٹ اباؤٹ دا ایریاز بٹ آلسو اباؤٹ دا پیپل دیئر. تو گلگت میں ہم سننے کے زیادہ قائل ہیں دیکھنے سے. تو ہم سنتے ہوئے ہی بلیو کرتے ہیں اور ایکٹ کرتے ہیں. تو ہم آپ سے میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ جب آپ لکھیں گے تو ہر علاقے کے متعلق, وہاں کے لوگوں کے متعلق بیان بھی کریں گے سر. تو سر یو ہیو بین این انسپریشن. So although I am an avid traveler but not on foot,
तो इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि हम भी आपसे सर इंस्पिरेशन लेते हुए कहीं कोई ट्रैक व्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो आई एम मोर इंटरेस्टेड सर कि आप जीवी के हवाले से आपका जो व्यू होगा उनके वो स्टैंडर्ड ओपिनियन आपका होगा, और हम चाहेंगे कि वो हम सब पढ़ें और उससे कुछ हासिल करें सर। जो अच्छे सिविल सर्वेंट्स थे उनकी आदत होती थी, दे यूज्ड टू वॉक द प्लेस दे वर पोस्टेड। ठीक है, ये मैंने दादू में सिंध में फील किया, और ये एबर्ट और जैकब की जो मिसालें दे रहे हैं, मैं संडेमन का नाम लेता हूँ। संडेमन के नाम पे शहर हैं, किले हैं पूरे। ठीक है, रॉबर्ट ग्रोव संडेमन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब हम उस नौबादी दौर को बहुत कॉलोनियल उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बट बिफोर डॉक्यूमेंटिंग दे यूज्ड टू वॉक द प्लेस। ठीक है, और यहाँ के भी जो अच्छे उस तरह के अफसर थे, ये ट्राइब्स ऑफ हिंदू कुश जिन्होंने लिखी है बेडल्फ, उनकी बुक में मैंने नोट किया, ही यूज्ड टू हॉर्स राइड अक्रॉस गिलगित बल्तिस्तान एंड चित्राल एंड एवरीवेयर जो उनका डोमेन बनता था। अब पता नहीं हमने क्यों घोड़े छोड़ दिए, टांगें छोड़ दी, गाड़ियों में तो आ गए, आसानी है, लेकिन जहाँ गाड़ी का सफ़र ख़त्म होता है वहाँ से थोड़ा आगे तो चलें, हमने वो चलना छोड़ा है। ठीक है ना, इजादात हमें बढ़ावा दें हमारे सफ़र की और एक्सप्लोरेशन की जो वो है इश्तिहा है, उसको बढ़ाएं ना, उसको घटा क्यों रही है। तो टेक्नोलॉजी हमें मैं कह रहा हूँ कि हमारी कैपेसिटीज़ को ऑगमेंट करे, वो हमें लिमिट ना करे। हमने लिमिट करके ख़ुद को सूर किया है, क्योंकि मशीनें जो हैं वो हमारी सोच से चलती हैं, उनको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सारी वो कैपेसिटीज़ देनी होती हैं। तो हम प्रॉपर अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे अगर हम अपनी जगह को एक्सप्लोर नहीं कर रहे या वॉक नहीं कर रहे, और जब हम वॉक नहीं कर रहे तो हमारे डिसीजन में वो जो है ना एग्जैक्टनेस नहीं आती। ये जो चीज़ अज़ील इज़ाद कह रहे थे कि जब तेज़ सफ़र करते हैं तो हम पूरे लोगों को, हर मोहल्ले को, हर जगह को जानना छोड़ देते हैं। मुझे याद है मेरे सामने एक प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए आया था, ज़िला खरमंग का था, आई रिकॉल, इट वाज अ हेल्थ यूनिट। पूरे हॉल में 32 लोग बैठे हुए थे, और मैंने उनसे पूछा कि ये खरमंग में कहाँ वाक़ है, जिस गांव के लिए हेल्थ यूनिट प्रपोज है वो कहाँ वाक़ है। तो जगह का नाम नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा गूगल लगाएं, मैंने कहा इस पर बता दें किस सड़क किस गाँव के पास। ओनली बिकॉज कि वो कंसेप्शन से लेके अप्रूवल के टेबल तक आया तो नोबडी नोटिस्ड कि हमने हवा में कोई यूनिट बना दिया। तो ये वो खदशा है जिस तरफ हम जा रहे हैं अगर हम वॉक किए बगैर अपने फैसले कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, तो लेट्स यूटिलाइज इज बेस्ट एंड थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। सर बहुत इंटरेस्टिंग किताब है आपकी, जैसे कि आपने बताया 125 पिक्चर्स और पता नहीं 100 पैराग्राफ्स को आपने एमलगेमेट करके वो लिखी है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त रेफरेंस बुक हो कि सर ये डिफरेंट फील्ड्स में, और इसमें बहुत सारी फ्यूचर में भी एज अ रेफरेंस इसको कोट किया जा सकता है। मैं दो सवाल सर आपसे पूछूंगा। एक तो ये है कि चूँकि बलूचिस्तान एक काफ़ी बड़ा प्रोविंस है, तो आपने अंदाज़न कितना % उसका ये कवर किया एरिया, और सेकेंडली जो आपने पिक्चर्स और पैराग्राफ को जो रिलेट किया है सर, उसमें क्या कोई हिस्ट्री है या उसमें कोई साइंटिफिक फैक्ट एंड फिगर्स हैं उस पर्टिकुलर जगह के बारे में, या उसका मेन थीम क्या है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं क्या हैं, इस बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। इट इज़ एन अर्ज टू सी, एज सीइंग इज बिलीविंग। मोस्टली मैं फील करता हूँ सिंस आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान कि बलूचिस्तान के ऊपर कमेंट्री, इंफॉर्मेशन, मीडिया कमेंट्री या ओपिनियन वो जाए बगैर किया जाता है ना, वो या सुन के किया जाता है या इस तरह की सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं उसकी बेस पे। तो ये प्राइमरी सोर्स है जगहों पे जाने की। एक दूसरा, इसकी जब आप कोशिश करेंगे, काविश करेंगे, तो मेरी काविश कामयाब होगी, क्योंकि लोग नहीं करते, क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट देगा, एक हमारी जो इसमें सफल होगी काविश उसका। दूसरा, जो चेहरा बलूचिस्तान का फिर सामने आता है वो भी सुना सुनाया आता है। तो जो मैं समझ रहा हूँ कि उस इतनी बड़ी, इतनी वास्ट लैंडस्केप और इतने डाइवर्स कल्चर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं तो कम इंसाफ़ी तो है ही है। तो उसके साथ इंसाफ करने के लिए भी ज़रूरी है कि हम उसको लाइव देखें, हम उसको लाइव दिखाएं। ठीक है ना? तो ये देखने और दिखाने की एक काविश है, और वो फिर हमें समझने पे भी मजबूर करेगी या माइल करेगी कम से कम उस तरह की चीज़। और परसेंटेज जो आपने कहा, परसेंटेजेस में एक्सप्लोरेशन को कहाँ नापा जा सकता है, लेकिन जीवनी से लेके कोहे सुलेमान तक कोई भी लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर बनती है, मैं इन एक्सप्लोरेशंस में
3 दफ़ा गुम हुआ हूँ, 2 दफ़ा ज़िंदा बचा हूँ और एक आध दफ़ा 19 घंटे मुझे नॉन स्टॉप चलना पड़ा, बिकॉज मैं रुकना अफोर्ड नहीं कर रहा था और रुकता तो रह जाता, ठीक है ना। बट अगेन इट्स लव फॉर माई लैंड, और मैं यही काम यहाँ भी करता हूँ। कुछ झलकें आपको या देखने को नहीं तो सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन मैं GBNs को अर्ज करूँगा कि आपके पास रिसोर्स ज़्यादा है, आपका एरिया उससे 5 गुना कम है, और सहूलियात की वो कमी नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट या सहूलियात, लाइफस्टाइल, ये तो ऑलवेज़ रिलेटिव होते हैं। तो हम अगर यूरोप से कंपेयर करेंगे तो शायद कम हो, लेकिन बलूचिस्तान से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में, और ये ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है ना। बलूचिस्तान तो उसको एक्सपेंस है तो उतना डाइवर्सिटी क्लेम करता है ना, GB कम एक्सपेंस रखकर भी ज़्यादा डाइवर्सिटी क्लेम करता है, कम से कम कल्चरल डाइवर्सिटी जिसको मैं कहूँगा। कोई सिर्फ मैं GB का हूँ, लेकिन मेरा बचपन बलूचिस्तान में गुजरा है, क्वेटा में अलमदार रोड के ऊपर। मेरे वालिद साहब भी वहाँ पे डिप्यूटेड थे फॉर एंटायर हिज लाइफ, एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान से मेरी थोड़ी सी दिल्ली वो भी है, और मैं देख भी चुका हूँ। आजम साहब के क्वेश्चन की थोड़ा सा बढ़ाते हो, माइंड इज नॉट पॉलिटिकल वन, बट बलूचिस्तान से मैंने देखा है कि आपके इस बुक में कोई ऐसा मैसेज भी है फॉर द रीडर्स, और जो हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से कि अन्ना लेक बहुत खूबसूरत लेक हुआ है, कि कुछ तस्वीर वहाँ पे अभी भी मेरे पास शायद होंगी कि फूल होते थे, सब्जा था। आई हैव सीन दैट इन द न्यूज़ एंड सोशल मीडिया कि वो सूख भी गया। सो इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ मैसेज की कोई कंपैरिजन है कि हाउ बलूचिस्तान वाज बैक देन, और अभी आपके पिक्चर्स को देखते हुए कोई इस तरह का मैसेज भी हम इसमें पढ़ पाएंगे सर? असल में मैं नसीहत करना पसंद ही नहीं करता, लेकिन मैंने कहा कि अर्ज मैं ज़रूर करता हूँ कि आप देखें तो करें, क्योंकि मेरा कहना तो मेरा ओपिनियन होगा ना। लेकिन मैंने हर जगह की एक जहद खोली है, और जो रेफरेंस आपने हन्ना लेक के हवाले से पूछा, तो मैंने कॉमन प्लेस जगहों से एक स्टेप आगे की अर्ज की है। इसके पड़ोस में एक जगह है वली तंगी, उसकी एक एरियल पिक्चर इसमें स्लाइड में चल भी रही है, जो शायद आधा पौना घंटा ही आगे है हन्ना लेक से, लेकिन बड़ी यूनिक जगह है, ठीक है ना। और आपके तसल्ली के लिए कह दूं कि हन्ना लेक सूखी थी, लेकिन फिर आबाद हो गई है, पानी उसमें दोबारा भी आया है। और अगेन इट्स एन आर्टिफिशियल थिंग, उसको एक ब्रिटिश टाइम में एक डैम बना के रोका गया था, तब वो लेक बनी थी 1880s में या 90s में। तो इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्वेटा एंड विसिनिटी। लेकिन इस किताब का वैसे जिस तरह का है कि हर जगह के बारे में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है या 2 पैराग्राफ, और वो आपको बताता है कि ये स्टार्ट क्या या इसका यूनिक फीचर क्या, और इस पर पहुँचा कैसे जा सकता है, चाहे बाय रोड चाहे बाय फुट। गाड़ी वाली आसानी मैंने पैदा की है, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन एक्सप्लोरेशन का क्योंकि वो होता है आजकल, मीन्स ऑफ अप्रोच बढ़ गए हैं और आसान हो गए हैं, तो वो आसानियाँ ज़रूर अवल करें। लेकिन ये शुरू रोड से होगी, फिर ऑफ रोड से होगी, फिर बाइक पे जाएगी, फिर गधे या खच्चर पे जाएगी, फिर पैरों पे रह जाएगी, ठीक है ना। और कुछ रास्ते मैंने इसमें नहीं डिस्क्राइब किए जहाँ पैरों का रास्ता भी नहीं था और हम लटक के बच गए, ठीक है ना, उस कॉन्टेक्स्ट में। बट आई अप्रिशिएट कि आपने अपनी यादों को इस बहाने रिकॉल किया। आप उनसे आगे एक स्टेप जाएंगे अगर आप इस किताब के अंदर झांकेंगे। सबसे मुश्किल तरीन एक्सपीरियंस जो एडवेंचर्स आपने किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें सर। फूल निकलते हैं शोलों से, चाहत आग लगाए तो हम एक बार गए थे, नोशकी हमारा एक सहराई इलाका है, और उसमें एक पहाड़ हमने चूज़ किया कि उस पर जाएंगे, और किसी से पूछा रास्ता कितना है, एक आध लोकल बंदा भी साथ था, वो फुटबॉलर था, तो वो नीचे ही रहा, ऊपर नहीं आया हमारे साथ। हम उससे रास्ता पूछ के ऊपर चले गए, और 3-4 घंटे में हम पीक पे पहुंच भी गए। वापसी में हमें 19 घंटे लगे, ओनली बिकॉज कि वापसी का रास्ता उसने कहा था कि आगे से एक रेगुलर ट्रैक है, ये जहाँ से आप जा रहे हैं ये तो बड़ा मुश्किल रास्ता है, तो बस आप ऊपर पहुँच गए तो नीचे आना आसान है। तो उस रास्ते की तलाश करते करते 2-3-4 घंटे गुजर गए, रास्ता ना मिले, और कहीं आए तो ऐसी जगह पे जैसे कोई 50-100 फुट की जंप थी, तो वो हम अफोर्ड नहीं करते थे उन संगलाख पहाड़ों में। फिर हम वापस ऊपर गए, अंधेरा हो गया तो जो रास्ता नज़र आना था वो भी नहीं आया। अब कहाँ जाएं, क्योंकि जिस रास्ते से आए तो वो तो उतरने लायक नहीं था, वो क्लाइंबिंग नहीं होता। तो फिर हमने कोशिश की, बल्कि आसरा किया, हमें पता था कि वो मून लाइट है, चांद की रातें हैं, राइजिंग मून की। तो 8 बजे का चांद उभरा, फिर हमने एक नाले का अंदाज़ा लगाया कि ये हमें कहीं नीचे पहुंचाएगा। उसमें भी 2-4 जंप्स थी 10-12 फुट, इस तरह की वो हमने रिस्क लेके लगाई। और हम 4 साथी थे, मेरा छोटा भाई भी साथ था, एक क्वेटा का साथी, एक नौशकी का साथी था। फिर हम रात के 11 बजे एक वाहिद लाइट जल रही थी, कहीं किसी का घर था नाले के अंदर, वहाँ पहुँचे ऊपर से उतर के, जहाँ 12 कुत्तों ने हमारा इस्तकबाल किया।
جن کی آواز پہ وہ مالک نکلا. اور اب ہم صبح 7 بجے کے ناشتے پر ہیں. ہم اپنے ساتھ یوزلی کھانا نہیں اٹھاتے, فروٹ, چپس, اسنیکس, اس طرح کی چیزیں اٹھاتے ہیں جو ہم ظاہر پتہ ختم کر چکے تھے ڈیورنگ آور ٹریک. پھر اس سے ہم نے پوچھا, پہلے تو وہ نکلا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہا ہے آئے کہاں سے نا, کیونکہ ہم سڑک سے آئے نہیں تھے, ہم پہاڑ سے آئے تھے. تو ہی تھاٹ کہ وی فیل ڈاؤن, ہم کہیں سے شہاب ثاقب کی طرف گر پڑے. ٹھیک ہے. پھر اس نے ہمیں سمجھا کہ ڈرا کہ یہ شاید ٹیررسٹ تو نہیں ہے, اتنے آکورڈ راستے سے آئے ہیں. تو ہم نے بتایا کہ نہیں. پھر وہ پتلون وغیرہ پہنی ہوئی تھی ہم نے, جو اس سے لگ بھی رہا تھا کہ کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو گاؤں سے آئے ہیں, کوئی شہر سے آئے ہوئے ہیں. پھر ہم نے سے پوچھا آپ کے پاس کھانے کو کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں تو میں اور میری بیوی رہتے ہیں, تو جو کھانا ہم نے رات کو کھایا اس کی بچی ہوئی روٹی ہے اور چینی ہمارے پاس ہے, باقی تو ہم بھی صبح کہیں سے لائیں گے. تو ہم نے کہا منو سلوا ہے, لے آؤ. تو ہم نے دوپہر کا کھانا رات کو 11:30 بجے کھایا. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے پوچھا کہ یہاں سے سڑک کتنی دور ہے؟ تو اس نے 1 گھنٹہ. اچھا, یہ پہاڑ میں بڑا ایشو ہے, آپ کو 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ بتائیں گے, اور ایکچولی وہ تو ہمیں 3 گھنٹے اس 1 گھنٹے کو کور کرنے میں لگے. پھر ہم سڑک پہ پہنچے. یہ سڑک تھی وہ کوئٹہ تفتان ہائی وے, ایران والی مین RCD روڈ دی, اس پر. اور ہم گاڑیوں کو ہاتھ دیں کہ ہمیں کہیں لفٹ ملے تو ہم واپس جائیں, راستہ تو ہم بھول چکے تھے. گاڑیوں والے رات کو 1:30-2 بجے کیوں کسی کو راستہ دیں یا کسی کے لیے رکیں؟ 4 بندے پتلون میں سڑک پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم سڑک پہ پیدل چلے. تو وی کمپلیٹڈ اے سرکل آف 49 کلومیٹرز ان 19 آورس. ٹھیک ہے. ڈے اینڈ نائٹ میچ ہو گیا. بہرحال ہم کامیاب ہو گئے. سب سے اچھی بات اس سفر کی یہ تھی کہ جو ہی ہم اپنی جگہ پہ پہنچے تب چاند غروب. نیچر سپورٹڈ فرام بگننگ ٹل دی اینڈ. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال ایڈونچر میں کچھ بھی پاسبل ہے, چاہے یا بیستی سب ممکن ہے. کیا چیز تھی, کیا کوئی واقعہ تھا جو آپ کو اٹریکٹ کر گیا کہ آپ نے کہا نہیں اس پہ بک لکھ سکتے ہیں یا پھر اس پہ بک لکھا جائے؟ تو کوئی ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے سوچا کہ بک لکھیں؟ سر, اور ہرڈلس کا بھی بتائیں کہ آپ کو کس قسم کے ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑا, کوئی مشکلات آپ کو کہ نہیں؟ یہ جو میں نے سنایا اس سے آپ کو مشکل کا اندازہ نہیں ہوا. تو ہرڈلس تو یہی تھی جو بتائی. دوسری مصروفیت تھی, کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نوکری کے ساتھ انصاف بھی کرنا پڑتا ہے, وہ میں کرتا رہا ہوں. اسی لیے ایک کتاب, اور جو کہ کافی ٹیبل ہے, جس میں اسینشیل تصویریں اور 100 پیراگراف ہیں, وہ لکھنے میں بھی اگر 9 سال لگ گئے تو کوئی نہ کوئی مشکل یا مصروفیت اس طرح کی تھی. لیکن جو اتفاق آپ نے کہا نا, وہ بڑا حسین اتفاق ہے. یہ پائلٹ صاحب کی پوسٹنگ ہوئی کوئٹہ میں, طاہر کیانی صاحب کی, اور یہ فیس بک پہ نا ایریل فوٹوز لگاتے تھے, اور میں نیچے کمنٹ کرتا تھا ایز آبزرور. میں ان کو جانتا نہیں تھا کہ اس پہاڑ کا راستہ فلاں شہر سے ہے, اس کا جو ٹریک ہے وہ 4 گھنٹے کا ہے, فلاں کا 2 دن کا ہے, اس طرح کر کے. تو ہی بیکیم ویری کوئر کہ یہ کون بندہ ہے جو اس طرح, ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں افسر ہوں یا بلوچستان سے ہوں. پھر ہماری ایک افطاری پہ ملاقات ہوئی, میں نے ان کو فیس بک پہ دعوت دی, انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں, اور پھر ہم نے یہ کنسیو کی, اینڈ دس واز 4-5 ایئرس بیک. ٹھیک ہے نا. اور وہ کر کے, اور پھر ہم نے بعد میں سوچا کہ جو زاویہ, جیسے عزیز ابھی کہہ رہے تھے کہ اوپر سے دیکھتے ہیں, اور جو زاویہ نیچے سے دیکھتے ہیں, اور جو مشکلات اس میں حائل ہیں, وہ ان کا کمبینیشن. تو یہ ایریل پینوراماز اور گراؤنڈ فوٹوز یا ڈسکرپشنز کا کمبینیشن پاکستان نہیں, شاید دنیا بھر میں کم ہے. اگر کسی کے پاس نالج ہو تو ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اپنا دعویٰ کمزور کر دیں, لیکن یہ ریئر ہے. اس وجہ سے ہمیں بک لورز نے یا ایون نیچر لورز نے ارج کیا کہ آپ اس کو جلدی کمپلیٹ کریں, کیونکہ اس کو پہلے آفر پسند کیا تھا اس وقت کے چیف منسٹر بلوچستان نے کہ ہم اس کو گورنمنٹ لیول پہ چھپواتے ہیں. پھر اس کو پسند کیا ہمارے فارن آفس آف پاکستان نے کہ اس کو ایز اے سوینئر ہم لوگوں کو دیتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کا یہ فیس ظاہر بات ہے سامنے آتا نہیں ہے. ایک آرٹیکل کی حد تک آ جاتا ہوگا, کچھ تصویروں کی حد تک بھی آتا ہے, کیونکہ اب تو میڈیا بہت بڑھ گیا ہے, تو اس کانٹیکس میں بھی. لیکن دونوں کا اکتفا مطلب کسی اس پہ منتج نہیں ہوا فیصلہ, اور پھر ہمیں گرہ خود سے اس کو پبلش کروانا پڑا. تو اس لیے جتنا آپ خریدیں گے اتنا ہمارا خرچہ نکلے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ کی انگیجمنٹ کا, سوالات کا. جس کنکلوڈنگ ریمارکس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, نوکری آج کے زمانے کی حقیقت ہے, ہم سب نوکری کرتے ہیں. میں نے کسی اور تقریب اسلام آباد میں یہ کہا تھا, دیکھیں سوسائٹی آپ کے اس آسپیکٹ کو یاد رکھتی ہے کہ آپ نے نوکری سے ہٹ کے کیا کیا, معاشرے کو کیا دیا. وہ جو درواغہ کہتے تھے, جو غالب کو قرضے کے نوٹس بھیج کے گرفتاری کے بھیجتے تھے, ہاں,
وہ جو تھا، اب اس کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، لیکن غالب کا نام یاد رکھا. جب بڈلف ہے، بہت سارے آئے ہوں گے، پولیٹیکل ایجنٹ، کمشنرز بہت سارے آئے ہوں گے، ایجوکیشن کے ڈائریکٹرز بہت سارے آئے ہوں گے، لیکن شجاع ناموس کو یاد رکھا جاتا ہے، منشی غلام محمد کو یاد رکھا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ نوکری کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، تو ہم زندگی میں منیمم ایک میکسیمم 2 ایسے پیشن پالیں جو ہماری زندگی کو بہت میننگ فل بنا دیں. پھر کیا کریں گے ہم؟ ریئلی کوئی ایسی چیز کنٹریبیوٹ سوسائٹی کو کر سکیں گے جس کی بنا پہ ہمیں یاد رکھا جا سکے گا. تو میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ ہمارے گلگت بلتستان میں خاص طور پہ ہمارے پیشن بھی NCP ہو گئے ہیں، NCP کے عادی تو ہو گئے ہیں، یہ پیشن اپنے آپ میں پیدا کرے، کوئی 1 نہ 2 ایسے شوق پالے جس کا کوئی مالی فائدہ نہیں ہو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.